بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، گزشتہ دنوں پاکستان میں اس وقت تاریخ رقم ہوئی جب پاک فوج کی میڈیکل کور سے وابستہ میجر جنرل نگار جوہر کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دیتے ہوئے انہیں سرجن جنرل آف پاکستان آرمی تعینات کیا گیا۔ وہ پاک فوج کی تاریخ کی پہلی خاتون 3 اسٹار افسر ہونے کے ساتھ ساتھ سرجن جنرل کے عہدے پر کام کرنے والی پہلی خاتون افسر بھی بن گئی۔ آرمی میڈیکل کور کے اعلیٰ ترین عہدے پر ترقی جہاں ان کی پیشہ ورانہ اہلیت کا اعتراف ہے، وہاں اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ پاکستانی خواتین کسی بھی شعبے میں موقع ملنے پر کارکردگی اور خدمت کے ریکارڈ قائم کر سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ناظرین گرامی، پاکستانی خواتین اپنی محنت شاقہ سے زندگی کے ہر شعبے میں لیاقت، مہارت اور خدمت کے جو اعلیٰ معیار قائم کر رہی ہے، اس کی ایک درخشندہ مثال پاک فوج کی میڈیکل کور سے وابستہ میجر جنرل نگار جوہر ہے، جنہوں نے 30 جون کو اس وقت تاریخ رقم کی جب انہیں پاک فوج کی پہلی خاتون لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر پہلی سرجن جنرل تعینات کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی کے علاقے پنج پیر سے ہے اور وہ اس وقت ملٹری ہاسپٹل راولپنڈی میں خدمات انجام دے رہی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر آرمی میڈیکل کالج کی گریجویٹ ہے اور پاک فوج میں تقریباً 3 دہائیوں پر مشتمل کیریئر میں انتظامی اور مختلف امور میں سربراہی کا وسیع تجربہ رکھتی ہے۔ انہوں نے راولپنڈی کے پریزنٹیشن کانوینٹ سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر 1985 میں آرمی میڈیکل کالج سے گریجویشن کی۔ بعد ازاں انہوں نے ایڈوانسڈ میڈیکل ایڈمنسٹریشن میں آرمڈ فورسز پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے 2015 میں ڈپلومہ مکمل کیا۔ انہوں نے فیملی میڈیسن میں MCPS، ایڈوانسڈ میڈیکل ایڈمنسٹریشن میں MSc اور صحت عامہ میں ماسٹرز کر رکھا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر نے کئی دیگر کورسز بھی کیے اور وہ ہسپتالوں میں ہنگامی بنیادوں پر تیاریوں سے متعلق امور کی نیشنل انسٹرکٹر بھی ہے۔ جب پاکستان آرمی کے موجودہ سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے، اس وقت ڈاکٹر نگار جوہر CMH جہلم کی کمانڈنگ آفیسر تھی، جس کو ایک اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کی بطور کمانڈنگ آفیسر CMH جہلم تعیناتی بھی اہم تھی، کیونکہ یہ وہ فیلڈ ہاسپٹل ہے جہاں لائن آف کنٹرول پر ہونے والی کارروائیوں میں زخمی ہونے والوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ وہ ڈپٹی کمانڈنٹ CMH راولپنڈی اور کشمیر میں آرمی میڈیکل کالج کی وائس پرنسپل بھی رہی، جبکہ بطور میجر جنرل وہ ملٹری ہاسپٹل راولپنڈی کی کمانڈنٹ تعینات ہوئی۔ انہیں 2017 میں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ اس وقت وہ پاکستان آرمی میں میجر جنرل کے عہدے پر تعینات ہونے والی تیسری خاتون تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں میجر جنرل کے عہدے پر پہنچنے والی پہلی خاتون آفیسر ڈاکٹر شاہدہ ملک تھی، جبکہ ڈاکٹر شاہدہ بادشاہ دوسری خاتون آفیسر تھی جو میجر جنرل کے عہدے تک پہنچی۔ ان دنوں وہ مسلح افواج کے سب سے بڑے ہاسپٹل ایمریٹس ملٹری ہاسپٹل راولپنڈی کی کمانڈ کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ واضح رہے کہ پاکستان آرمی کی میڈیکل کور میں افسران کی ترقی فوج کے دیگر شعبوں کی نسبت سخت مقابلے کی وجہ سے خاصی مشکل سمجھی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شعبے میں مرد ڈاکٹر افسران کی تعداد کئی گنا زیادہ ہونا بھی خواتین کی پروموشن میں رکاوٹ ہے۔ تاہم جنرل نگار جوہر کا کیریئر خاصا مختلف نظر آتا ہے۔ آرمی میڈیکل کور کے نمایاں خدمات انجام دینے پر انہیں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز ملٹری اور فاطمہ جناح گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ڈاکٹر نگار جوہر کو فوج کی میڈیکل کور میں موور کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی افسر جو کام روکتی نہیں ہے۔ ملٹری ہاسپٹل راولپنڈی میں ان کے ماتحت کام کرنے والی ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جب جنرل نگار کسی دفتر میں ہو تو وہ وہاں 4 مرد آفیسرز کے برابر کام کرتی ہے۔ انہیں پیشہ ورانہ زندگی میں انتہائی تندہی سے کام کرنے والی افسر کی حیثیت سے شہرت حاصل ہے۔
انہیں پاک فوج میں کئی عہدوں پر پاکستان کی پہلی خاتون کے طور پر کام کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے، جن میں پاک آرمی میں آزادی کے بعد یونٹ ہاسپٹل کی کمانڈ بھی شامل ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ڈاکٹر نگار جوہر کے والد کا تعلق بھی پاک فوج سے تھا اور ان کے شوہر بھی پاک فوج سے میجر کے رینک سے ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ گزشتہ برس ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ فوج میں شمولیت کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی آرمی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ میرا خواب اس وقت پورا ہوا جب مجھے دسمبر 1985 میں کیپٹن ڈاکٹر کے طور پر کمیشن کیا گیا۔ پاکستانی خواتین کے لیے اپنے پیغام میں وہ کہتی ہے کہ تعلیم حاصل کرے اور پیچھے چھوڑ دیے جانے سے بچے، اپنے مقصد اور خواب کے لیے کام کرے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور ساتھ ساتھ اگلا ٹاپک کیا ہونا چاہیے اس بارے بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔